نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين اے بنی اسرائیل کی اولاد، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے ہی تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی۔ اس آیت کا پہلا حصہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسی امت سے مخاطب ہے جسے اپنے وقت میں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی گئی تھی، اور ان پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات تھے۔ پیچھے جو آیت نمبر 40 گزری ہے، اس میں اختصار کے ساتھ بنی اسرائیل کو احسانات یاد دلائے جا رہے تھے۔ اب یہاں ان کی تفصیل شروع ہوگی۔ یہ جو نعمت یاد کرو والی بات ہے، یہ پہلے آیت 40 میں آئی، اب یہاں دوبارہ آ رہی ہے، لیکن نئے کانٹیکسٹ کے ساتھ۔ آیت 40 میں ایک شارٹ ریمائنڈر تھا۔ آیت 40 کا اپنا سٹائل اتنا تفصیلی نہیں تھا۔ جو مثالیں میں نے اس میں بتائی وہ آپ کو تفسیر اور تاریخی واقعہ سمجھانے کے لیے پریزنٹ کی تھی، وہ صرف آپ کو کنیکٹ کرنے کے لیے تھی، تاکہ سننے والے صرف لفظ نہ سنیں بلکہ نعمت کا گہرا احساس محسوس کریں اور اس کی اہمیت سمجھ سکیں، آپ کو نعمت کا مطلب پریکٹیکلی سمجھ آ جائے۔ پہلے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے جسٹ اوور ویو دیا، اب قرآن اسے خود اسٹرکچر طریقے سے کھول رہا ہے۔ بنی اسرائیل جو اپنے وقت کی چوزن نیشن تھی، یہ سلیکشن کسی ریس یا خون کی بنیاد پر نہیں بلکہ ذمہ داری کی بنیاد پر تھی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو، یعنی اپنی زبان سے بھی ذکر کرو اور اپنے دلوں میں بھی اس نعمت کو یاد رکھو۔ اذکروا نعمتی، یہاں نعمت کا لفظ سنگولر آیا ہے لیکن مراد پلورل ہے، یعنی تمام نعمتیں۔ یہ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے کہ جہاں ایک لفظ کے اندر پورا کنسیپٹ سمیٹا ہوتا ہے، یعنی یہاں بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ صرف ایک نعمت نہیں بلکہ ہر وہ نعمت یاد کرو جو دینی اور دنیاوی لحاظ سے تمہیں عطا کی گئی۔ دینی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا تھی؟ ہدایت۔ اور ہدایت کا ذریعہ کیا تھا؟ انبیاء۔ اتنے زیادہ انبیاء کسی اور قوم میں نہیں آئے جتنے بنی اسرائیل میں آئے۔ سورۃ المائدہ آیت 20 میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں انبیاء پیدا کیے، تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو کسی اور کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسے پیغمبر بھیجے جو پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ ان کی بادشاہ صرف انسانوں پر نہیں تھی بلکہ جنات پر، حشرات پر، چرند پر، پرند پر اور ہوا مسخر کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق کو ان کے حکم کے نیچے کر دیا تھا، یعنی جو ان کے انڈر کام کرتے تھے وہ ان کے لیے کام کرتے تھے اور پیتل کے چشمے بہا دیے گئے، اور بہت ساری اور نعمتیں جو کسی اور قوم کو اس شکل میں نہیں ملی جس طرح بنی اسرائیل کو ملی تھی۔ تو یہ کوئی عام پریویلیج نہیں تھا، اور باقی جو نعمتیں ہم اگلی آیات میں پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ سب ایکسٹرا آرڈینری فیورز تھے۔ تو نعمتوں کو یاد دلانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم صرف نعمتوں کو انجوائے نہ کرو بلکہ اس کا حق بھی ادا کرو اور شکر گزار بنو۔ اور شکر میں کیا کچھ آتا ہے؟ یعنی دل میں بھی شکر ہوتا ہے اور زبان سے بھی، اور عمل درست ہوتا ہے، عمل صالحہ کے ذریعے شکر ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر خطاب تو بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے ہے جو مدینہ میں تھے۔ کتنے قبائل تھے مدینہ میں؟ 3 قبائل تھے۔ ان سے بات کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ ان سے کیوں بات کی جا رہی ہے جبکہ نعمتیں تو ان کے آباء و اجداد پر ہوئی تھی نا، جن کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، جن کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نعمتیں آباء پر ہوتی ہیں ان کا حصہ ابنا پر بھی آتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے پیرنٹس کسی وجہ سے، کسی خاص چیز کی وجہ سے پریویلیجڈ ہیں تو اس سے آپ بھی زندگی میں فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے بچے ہونے کی حیثیت سے۔ کبھی ان کے مال و دولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کبھی ان کے سٹیٹس سے، کبھی ان کے کسی اور خاص نام سے، کیونکہ جب لوگ آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ فلاں کے بچے ہیں، فلاں نسل میں سے ہیں، فلاں قوم میں سے ہیں، تو ایک دم لوگوں کا رویہ آپ سے بدل جاتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آباء و اجداد سے بہت سے فائدے اٹھاتا ہے، یعنی موجودہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں ہمارے، ان سے تو سب فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں،
لیکن ان سے اوپر بھی جو اچھے لوگ گزرے ہوتے ہیں کسی خاندان میں، وہ انسان کی عزت کا باعث ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں، ان کو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھے، کیونکہ ان کے باپ دادا پر بہت سی نعمتیں تھیں، لہٰذا یہ بھی ان کے حصہ دار تھے۔ اور قرآن مجید میں ہمیں یہ اسلوب ملتا ہے کہ اسلاف کو جو نعمتیں دی گئی ہوتی ہیں اس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ اسلاف اس سے پہلے لوگ، مثال کے طور پر ان کے اسلاف نے بچھڑے کو معبود بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی شرک کے باوجود۔ اگر توبہ قبول نہ ہوتی تو بنی اسرائیل سارے کے سارے فنا ہو جاتے، یعنی تم آج ہوتے ہی نہ۔ اسی طرح ان کو موت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، آگے آیات 55-56 میں اس کا ذکر آئے گا، ٹھیک ہے؟ پھر آیت 243، پھر آیات 72-73 میں، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ عالمین عالم کی جمع ہے، یعنی سب لوگ، سب قومیں، اپنے اپنے دور کے لوگ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے بیسٹ، بلکہ اس وقت کے لوگوں پر انہیں فضیلت دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے دور کے لوگوں پر عزت اور برتری دی۔ یہ پرماننٹ سپیریورٹی نہیں تھی، اگر وہ نافرمانی کریں جیسے بعد میں کی بھی تو یہ فضیلت ختم ہو جاتی ہے۔ سورۃ الانفال آیت 53 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو ہرگز نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو عطا فرمائی جب تک وہ خود ہی اپنی حالت کو نہ بدلے، یعنی ایمان کی بجائے کفر، شکر کی بجائے ناشکری، نیکی کی بجائے گناہ۔ تو جب بنی اسرائیل نے اپنی ذمہ داری چھوڑی، شرک، نافرمانی، انبیاء کی نافرمانی کی، تو ان سے یہ فضیلت لے لی گئی۔ فضیلت کی جو وجہ تھی وہ کیا تھی؟ کہ تم میری عبادت خود بھی کرو اور دوسروں کو بھی رہنمائی دو۔ جب انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو ان کے بعد اللہ پاک نے یہ فضیلت کس کو عطا کر دی؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بنی اسرائیل کے بعد اب سب سے زیادہ فضیلت والی امت مسلمہ ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت 110 میں آتا ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، یعنی لوگوں کی رہنمائی کے لیے نکالی گئی ہے۔ تو ہمیں یہ عزت کیوں ملی ہے، اور یہ عزت امت میں سے کس کے لیے ہے؟ تو اس کا جواب بھی آگے بتا دیا۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہاں کہا گیا کہ لوگوں کے لیے نکالی گئی، یعنی یہ امت صرف اپنے لیے نہیں بنی بلکہ پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے بنی ہے۔ تمہاری زندگی کا مقصد صرف اپنی نجات نہیں بلکہ دوسروں کی رہنمائی بھی ہے۔ تمہارا دین تم تک ہی محدود نہیں، تمہارا رول ہے لوگوں کو اللہ تک بلانا، ان کی زندگی بہتر بنانا، ظلم، جھوٹ، بے حیائی سے روکنا۔ آج کے کانٹیکس میں دیکھیں تو سوشل میڈیا پر سچائی پھیلانا، غلط چیزوں کو نارملائز نہ کرنا، اپنے کردار سے اسلام دکھانا۔ لیکن اگر مسلمان ہو کر ہم جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، نماز نظر انداز کرتے ہیں، تو ہم اپنی ہی فضیلت کو انڈرمائن کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کا کانسیپٹ سمجھایا گیا۔ فضل کسی محنت کا نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ النمل آیت 15 میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومنوں پر فضیلت دی، یعنی ان جیسے عظیم انبیاء بھی اپنی عظمت کو اپنی محنت کا نتیجہ نہیں سمجھ رہے۔ نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور فضیلت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، ہدایت کا ملنا بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، قرآن کا ملنا بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کتاب کا وارث بنایا جانا بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ سورۃ الفاتر آیت 32 میں آتا ہے، پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ امت محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت مسلمہ کو آخری کتاب کی وراثت دی گئی، علم دیا گیا، پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے۔ کون ہے وہ؟ جو کتاب نہیں پڑھے گا اور وہ اس پر عمل نہیں کرے گا، اور ان میں سے کچھ میانہ روح ہیں، یعنی کچھ پڑھ کر عمل کر لیا اور کچھ چھوڑ دیا، اور ان میں سے کچھ نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے اللہ کے حکم سے۔ فرمایا یہی بہت بڑا فضل ہے، کیا کہ انسان نیکیوں میں آگے بڑھے۔ اسی طرح دنیا کی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، رزق کا ملنا بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ مسنون دعا ہے،
اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل و رحمت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ ان دونوں کا مالک تیرے سوا کوئی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا فضل آئے گا تو کیا کچھ مل جائے گا؟ علم بھی، رزق بھی، نیکیوں کی توفیق بھی اور بہت سے فائدے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہماری دعاؤں پر ہمیں یقین نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت وسیع ہے، وہ جسے چاہے دے اور کوئی روکنے والا نہیں۔ لہٰذا کسی بھی معاملے میں کہیں کوئی مشکل نظر آ رہی ہو زندگی میں تو اللہ تعالیٰ کا اس سے فضل مانگے۔ اللہ کے خزانے اتنے زیادہ ہیں کہ اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، تو مانگو وہ دے گا۔ اس لیے علم مانگے، حکمت مانگے، جتنی مشکلات ہیں ان کا حل مانگے، ہر طرح کا فضل مانگے، اور جب اللہ تعالیٰ کا فضل آتا ہے تو زندگی کے ہر ڈائمنشن میں اثر دکھاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی ان خاص نعمتوں کی یاد دلاتے ہیں جو انہیں عطا کی گئی تھی، اور انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ فضیلت ان کی ذمہ داری بھی ہے۔ یہ پیغام صرف بنی اسرائیل تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کے لیے جسے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نعمت دی ہو، جس کا حق ادا کرنا ضروری ہے کہ وہ شکر کرے اور اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نعمتیں اور ذمہ داریاں یاد دلا دی تو فوراً انہیں ایک ایسی چیز کی طرف متوجہ کیا جو انسان کو حقیقت میں جگا دیتی ہے، اور وہ ہے آخرت کا دن۔ اسی لیے اگلی ہی آیت میں فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کام آئے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ نعمت یاد دلانے کے بعد انہیں قیامت کے عذاب سے ڈرایا۔ بنی اسرائیل میں فساد کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے انبیاء اور علماء پر ناز کرتے تھے، اور سمجھتے تھے ہم خواہ کتنے ہی گناہ کر لیں ہمارے بزرگ اور آبا و اجداد ہمیں بخشوا لیں گے۔ ان کے اسی باطل گمان کی تردید کی گئی ہے۔ کسی گرفتار شخص کو چھڑانے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، کسی کی سفارش کام آ جائے۔ نمبر 2، فدیہ دے کر چھڑا لیا جائے۔ نمبر 3، زبردستی حملہ کر کے چھڑا لیا جائے۔ قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی ممکن نہیں۔ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، مگر دوسرے مقامات پر وضاحت فرمائی ہے کہ جس کی شفاعت کی نفی کی گئی ہے وہ کفار کے لیے شفاعت ہے۔ سورۃ المدثر آیت 48 میں آتا ہے، پس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہیں دے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر بھی شفاعت ممکن نہیں ہوگی۔ سورۃ البقرہ آیت 255 میں فرمایا، کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ ہاں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اس کے لیے سفارش ہوگی اور اسے نفع بھی دے گی۔ سورۃ طٰہٰ آیت 109 میں آتا ہے، اس دن سفارش نفع نہ دے گی مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے اور جس کے لیے وہ بات کرنا پسند فرمائے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، یہ بات دل کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اگر تم نعمتوں کو یاد کر کے بھی نہیں بدلے، اگر فضیلت کا احساس تمہیں سیدھا نہیں کر سکا، تو پھر کم از کم اس دن کا خوف ہی تمہیں جگا دے جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ سوچیں ذرا، دنیا میں ہم کتنا ریلائی کرتے ہیں لوگوں پر، رشتوں پر، دوستی پر، پیسے، اسٹیٹس، ہر چیز پر انسان کا بھروسہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایک سہارا توڑ کر کہہ رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جہاں کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہ آئے گی، نہ باپ بیٹے کے لیے، نہ بیٹا باپ کے لیے، نہ کوئی سفارش چلے گی، نہ کوئی فدیہ دیا جا سکے گا، نہ کوئی مدد ملے گی۔ یعنی جو کچھ بھی ہے وہ صرف تمہارا اپنا عمل ہے۔ یہ بات صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھی، یہ ان کے ذریعے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو کیا ہمیں بھی یہ سوچ نہیں آتی؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیا خطرہ، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بچ جائیں گے۔ لیکن یہ آیت سیدھا اس سوچ کو ترک کرتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ وہاں کوئی لیبل کام نہیں آئے گا، کوئی شناخت کام نہیں آئے گی، صرف سچا ایمان اور اچھے نیک اعمال کام آئیں گے۔ سوچیں ذرا، قیامت کا دن، ہر طرف گھبراہٹ، ہر انسان اپنی فکر میں، ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا،
اور آپ کسی کو پکارو گے کہ میری مدد کرو، لیکن کوئی رک کر دیکھنے والا بھی نہ ہوگا۔ نہ پیسہ کام آئے گا، نہ سفارش، نہ دنیا کا کوئی کنیکشن جو ہم آج اتنی محنت سے بناتے ہیں، جن کے لیے رشتے نبھاتے ہیں، جن کے لیے کمپرومائزز کرتے ہیں، سب وہاں بیکار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں کہ پہلے نعمت یاد دلائی، پھر فضیلت بتائی، اور پھر فوراً اس دن کا ذکر کیا جہاں اصل فیصلہ ہونا ہے، یعنی اگر تمہیں عزت دی گئی تو اس کا حساب بھی ہوگا۔ جتنی بڑی نعمت اتنی بڑی ذمہ داری، اور اگر تم نے اس ذمہ داری کو نظر انداز کیا تو صرف اپنی پہچان پر فخر کر لینا تمہیں قیامت کے دن نہیں بچائے گا۔ یہاں ایک بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم پر عذاب ضرور آئے گا، بلکہ فرمایا اس دن سے ڈرو، یعنی ابھی بھی وقت ہے، فائنل ڈیسیژن نہیں ہے۔ یہ ڈر اصل میں رحمت ہے، کیونکہ جو ڈر جاتا ہے وہ سنبھل جاتا ہے۔ جب دنیا میں کسی کو کوئی فضیلت مل جاتی ہے، نعمتیں زیادہ مل جاتی ہے، تو عموماً اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان کو جب ہر طرح سے راحت، خوشحالی، فارغ البالی سب کچھ مل جاتا ہے تو وہ بے فکر ہو جاتا ہے نا، اس کے اوپر غفلت چھا جاتی ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ ہی کو بھول جاتا ہے، پھر وہ اپنے فرائض بھول جاتا ہے، پھر اس کے اندر غرور اور تکبر آنے لگتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے اور عاجزی ان کے ساری بھول جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا بھول جاتا ہے، وہ اپنے فرض کو ادا کرنا بھول جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، میرے اندر کوئی اچھائی ہوگی تبھی تو مجھے سب کچھ ملا ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب انہیں چن لیا گیا، ان کو فضیلت دی گئی، تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے۔ پھر ان کے اندر یہ بات بھی آ گئی کہ ہمارے اندر تو بہت علماء ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، اگر ہم کسی وجہ سے پکڑے بھی گئے تو وہ ہمیں چھڑا لیں گے، اول تو ہم آگ میں جانے والے نہیں ہیں، لیکن اگر گئے بھی تو چند دن کے لیے رہیں گے، پھر نکال لیے جائیں گے، ہمیں بخشا لیا جائے گا۔ تو یہاں ان کی اسی غلط یا خوش فہمی کو دور کیا جا رہا ہے، اور پھر ان کے ذریعے باقی انسانوں کو بھی نصیحت کی جا رہی ہے۔ آخرت کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے کہ اس دن سے بچو، ڈرو۔ تقویٰ کا لفظ وقایا سے ہے، مطلب بچانا، حفاظت کرنا، خود کو کسی نقصان سے محفوظ رکھنا، اسی سے تقویٰ بنا ہے، مطلب اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے حفاظت کرنا۔ اور وقایا کہتے ہیں اپنے اور اس چیز کے درمیان ایک بچاؤ اختیار کرنا جو چیز آپ کو نقصان دے رہی ہو۔ مثلاً کوئی نقصان دہ چیز ہے جیسے آگ یا پھر دھوپ بہت تیز ہے، سورج سیدھا آپ پر آ رہا ہے، تو آپ کیا کرتے ہو؟ فوراً اپنے سر پر کپڑا یا کیپ یا امبریلا کر لیتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہو کہ شدید دھوپ آپ کو نقصان دے گی۔ یہ جو اپنے آپ کو بچایا ہے آپ نے، یہ وقایا ہے، یعنی بچاؤ۔ اور یہ جو آپ نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس نقصان سے بچنا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ گناہ بھی دھوپ کی طرح ہے، پہلے ہلکا لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جلاتا ہے۔ اب جو انسان گناہ کے سامنے رک جائے، اپنی نظر جھکا لے، اپنی زبان روک لے، اپنے قدم پیچھے ہٹا لے، تو سمجھ لو کہ اس نے اپنے دل پر تقویٰ کا دوپٹہ ڈال لیا ہے۔ تقویٰ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈر کا نام نہیں، بلکہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بھی ہے۔ یہ جو ہمارے نیک اعمال ہیں، اچھے کام ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، یہ سب کیا بن رہے ہیں؟ ڈھال بن رہے ہیں۔ کس چیز سے؟ جہنم سے، جہنم کی آگ سے۔ تو واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو۔ اور وہ دن کیسا ہے؟ وہ دن ایسا ہے جس دن کوئی کہیں بھاگ کر نہیں جا سکے گا، ہر ایک کو اس کا بدلہ ملے گا۔ یوم الدین ہے وہ، اور بڑا بھاری دن ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ اسے یومن عظیمہ بھی کہا اور یومن عقیم بھی کہا، سورۃ المطففین آیت 5 اور سورۃ الحج آیت 55 میں۔ عبوسا قمطریرا، یعنی انتہائی سخت، شدت والا، مشکل ترین، وہ دن جس کی سختی سے چہرے تک بدل جائیں گے۔ سورۃ الانسان آیت 10 میں آتا ہے تو اس دن کی مشکلات سے بچو۔ اب دیکھیے کہ اس دن سورج کہاں ہوگا؟ بہت نزدیک، 1 میل کے فاصلے پر، یعنی بہت قریب ہوگا۔ تو اس دن کی دھوپ سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نیک اعمال سے بچاؤ کرنا ہے اپنا۔ اس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پیغمبر بھی یہی کہہ رہے ہوں گے۔ لوگ اس دن غم اور پریشانی میں مبتلا ہوں گے، سورج کی تپش ناقابل برداشت ہو رہی ہوگی، ہر کوئی اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں گے کہ تم دیکھتے نہیں کہ کیا حال ہو گیا ہے،
کوئی ایسا بندہ نہیں جو ہمارے رب کی بارگاہ میں شفاعت کرے۔ چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے نفسی نفسی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ سب بھی یہی کہیں گے نفسی نفسی، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے، آپ رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حال کو پہنچے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں آگے بڑھوں گا اور عرش تلے پہنچ کر اپنے رب کے لیے سجدے میں جھک جاؤں گا اور رب کی وہ حمد کروں گا جو اس سے پہلے نہیں کی، جو اللہ تعالیٰ اس دن آپ کو سکھائیں گے، اور پھر حساب قائم ہوگا۔ تو اس دن کی ہم سب کو فکر کرنی چاہیے۔ ابتدا میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ پیغام آگے پہنچائیں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی ڈرائیں، تو آپ نے سب سے پہلے قریش کو بلایا، سب جمع ہو گئے، تو آپ نے ایک ایک کا نام لیا، ایک ایک قبیلے کا نام لیا۔ اے کعب بن لوئی کی اولاد، اے مرہ کی اولاد، اے عبد الشمس کی اولاد، اے عبد المناف کی اولاد، اے ہاشم کی اولاد، اے عبد المطلب کی اولاد، اور ہر ایک کو فرمایا اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، یعنی اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے اپنی حفاظت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کو بالکل واضح نام لے کر مخاطب کیا تاکہ سب کو خوف اور غور کی حالت میں ڈالے اور پیغام پہنچے کہ قیامت اور اللہ کے عذاب کی حقیقت قریب ہے۔ اپنی بیٹی سے بھی فرمایا اے فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، بے شک میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کسی بھی چیز کا اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ تم لوگوں کے ساتھ ایک رشتہ ہے، اسے میں اسی طرح نبھاؤں گا جس طرح نبھانا چاہیے، یعنی دنیا میں آگے کام نہیں آؤں گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ ہر کوئی نفسی نفسی کہے گا۔ آج اپنی فکر میں ہوں، آپ کی فکر نہیں کر سکتا۔ مشرکین اپنے بتوں کی پوجا اس لیے کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی بنیں گے، ہماری شفاعت کریں گے، ہمیں چھڑوا لیں گے۔ لیکن ایمان والوں کے لیے شفاعت ہوگی، مگر اس میں بھی کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ کا اذن ہو، اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو کوئی سفارشی سفارش کرے گا۔ جیسے آتا ہے نا کہ کوئی حافظ ہو جائے تو ماں باپ کے لیے اور خاندان کے 10 لوگوں کے لیے شفاعت کرے گا، شہید شفاعت کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے۔ یہ شفاعت ہے، یہ سچ ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ کفار کے لیے نہیں، مومنوں کے لیے۔ فرق سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کی اجازت ملے گی پہلے، چاہے فرشتے سفارش کرے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی بھی کرے۔ دوسری کنڈیشنز جس کی شفاعت کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں کہ ہاں اس کے حق میں آپ کر سکتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 255 میں دیکھیے، کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا مگر جسے اللہ تعالیٰ اجازت دیں، لیکن جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے گا اس کے لیے شفاعت نہیں ہوگی کہ فلاں کا جرم بہت بڑا ہے، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا۔ لیکن ایمان چونکہ ہوگا تو پھر جب اپنی سزا پوری کرے گا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نکالا جائے گا۔ ایک دفعہ نکالیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، پھر اوروں کو نکالیں گے، پھر حتیٰ کہ آخری شخص بھی جس کے اندر رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا نکال لیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اب ہم جو دل چاہے وہ کریں، اس کے بعد کہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم سب آرام سے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس طرح کا کنسپٹ دین میں نہیں ہے۔ اس لیے سمجھا دیا گیا کہ شفاعت ہے، کس کے لیے ہے، کون کر سکتا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، یہ ہم سب مسلمانوں کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہم کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو سفارش کا حقدار ہوگا اس کی سفارش ہوگی، اور شفاعت اس کے لیے ہوگی جس کے لیے رحمان پسند کرے گا۔ مفہوم حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں مجھ سے پہلے کبھی کسی کو نہیں ملی۔
نمبر 1، میری امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، یعنی پہلے امتوں کے لیے عبادت کے لیے خاص جگہ ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بڑی آسانی اور رحمت ہے کہ جہاں نماز کا وقت ہو جائے ادا کر سکتے ہیں۔ پھر دوسرا، مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ یہ بھی ایک خاص عطا ہے۔ پہلی امتوں میں اگر جنگ میں مال ملتا تھا تو وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ پھر تیسری، اللہ نے دشمنوں کے دلوں میں 1 مہینے کی مسافت تک میرا رعب ڈال دیا، یعنی دشمن دور سے ہی مرعوب ہو جاتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد تھی۔ چوتھا، شفاعت کبریٰ، سب سے بڑی شفاعت۔ مجھے شفاعت کا حق ملا ہے، اس لیے ایک شفاعت کبریٰ ہے، وہ شفاعت جس کی وجہ سے حساب کتاب شروع ہوگا، اور پھر دوسری شفاعت ہے جس کی وجہ سے لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوگا، اور یہ خاص توحید پرست مسلمانوں کے لیے ہوگا۔ اوف بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ جو لوگ شفاعت کے اہل ہیں ہمیں ان میں کر دیں، یعنی ہمارے لیے بھی شفاعت لکھی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہر مسلمان کے لیے ہوگی، یعنی جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے لیے شفاعت ہوگی۔ اب یہ ہے کہ وہ کس وقت ہوگی اور وہ کب اس کی وجہ سے نکلے گا اس سزا سے، لیکن اس کے لیے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہنا بے حد ضروری ہے، اور یہ نافرمانوں کے لیے ہوگی، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا لیکن پھر اس کا پاس نہیں رکھا۔ اس کے لیے ایک حدیث میں مزید وضاحت دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قبلے والوں یعنی ایمان والوں میں سے کتنے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے جن کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں کی، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی۔ کلمہ تو پڑھا تھا لیکن عمل کچھ نہیں کیا تھا اس کے مطابق، اور اس کی نافرمانی کی جرت کی تھی، یعنی کھل کر نافرمانی کی، اطاعت کی مخالفت کی، جو کرنے کا حکم تھا وہ نہیں کرتے تھے۔ فرمایا کہ مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی، بس میں سجدے میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا جیسے قیام میں تعریف کرتا ہوں۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھاؤ اور مانگو تمہیں دیا جائے گا، اور سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ تو پھر میں اس کے بعد سفارش کروں گا، اور جو شخص چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس کو قیامت کے دن ملے، اسے اذان سن کر ایک دعا پڑھنی چاہیے۔ اسکرین شاٹ لے لیجئے گا، آپ کو آپ کی اسکرین پر وہ دعا نظر آ رہی ہوگی، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آپ کو وسیلہ عطا کرے، اور وسیلہ وہ مقام ہے، یعنی مقام محمود کو بھی وسیلہ کہا گیا ہے، ایک خاص جگہ جو جنت میں ایک بندے کے لیے ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو جو یہ کرے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت ہوگی، یعنی جو یہ دعا پڑھے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت ہوگی۔ اسی طرح شہید کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے اہل خانہ کے 70 آدمیوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ کچھ لوگوں کو زیادہ شفاعت کا حق دیا جائے گا اور کچھ لوگوں کو کم دیا جائے گا۔ اب یہ بھی کس کا فیصلہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ تو اصل مالک کون ہے؟ اللہ۔ لہذا سہاروں پر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ کس کو راضی کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ شفاعت ایک آنر ہے، ایک عزت اور مقام ہے جو دیا جائے گا انبیاء کو، شہداء کو، صالحین کو، کہ وہ دوسروں کے لیے سفارش کر سکیں، لیکن یہ کسی کے اختیار میں اجازت کے بغیر نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک آدمی لوگوں کی بڑی جماعت کی سفارش کرے گا، اور وہ اس کی سفارش سے جنت میں داخل ہوں گے۔ کوئی پورے قبیلے کی سفارش کرے گا تو وہ اس کی سفارش سے جنت میں داخل ہوں گے۔ کوئی آدمی ایک شخص کی، کوئی اپنے گھر والوں کی، اپنی فیملی کی سفارش کرے گا، وہ اس کی سفارش سے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو ہر ایک کا جو مقام ہے وہ الگ ہوگا۔ کوئی بہت نیک اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوتا ہے تو اسے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، اور کچھ اس سے کم، کچھ اس سے کم۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہے کرے۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس سے کوئی عدل قبول کیا جائے گا۔ عدل کہتے ہیں عوض کو، کہ کمپنسیشن، جس کی وجہ سے وہ سزا سے بچ سکے۔ دنیا میں جب کسی پر کوئی سزا واجب ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ اس کا بدل دے کر، عوض دے کر، پیسے دے کر، معاوضہ دے کر، اپنا فدیہ دے دیتا ہے اور بچ جاتا ہے۔ لیکن آخرت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن کچھ بھی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ سورۃ المائدہ آیت 36 میں آتا ہے، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس کے ساتھ اتنا
اور بھی ہو تاکہ وہ اس کے ساتھ قیامت کے دن کے عذاب سے فدیہ دے دے تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں آپ ایک کھجور خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں اور وہ قبول ہو جائے تو وہ بھی آگ سے چھٹکارے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو دیا وہ کس نیت سے اور کس جذبے کے ساتھ دیا۔ کافر جہاں وہ زمین بھر سونا دینے کی خواہش کریں گے لیکن وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ سورۃ المعارج آیت 70 میں آتا ہے، کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو نہیں پوچھے گا حالانکہ وہ انہیں دکھائے جا رہے ہوں گے، یعنی دوست سامنے نظر آ رہے ہوں گے لیکن وہ پوچھیں گے نہیں۔ اس آیت میں لفظ حمیم آتا ہے، یعنی انتہائی قریبی، دل کے قریب دوست۔ لیکن قیامت کے دن ہر انسان اپنی فکر میں ہوگا، دوست دوست کو نہیں پوچھے گا۔ قیامت کے دن کی شدت اتنی ہوگی کہ دنیا کی سب محبتیں ختم ہو جائیں گی۔ مجرم چاہے گا کاش اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، سب پیارے رشتوں کو اور ان تمام لوگوں کو جو زمین میں ہیں کہ اپنے آپ کو بچا لے۔ کلا، ممکن ہی نہیں۔ بدلے میں کوئی نہیں آئے گا، نہ کوئی معاوضہ نہ کوئی بدلہ۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور تیسری چیز، نہ وہ مدد دیے جائیں گے، یعنی کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہ تو آگے بڑھے گا اور اگر کوئی بڑھنا چاہے گا تو اس کو آگے نہیں آنے دیا جائے گا۔ چیخیں گے، کہیں گے اللہ نکال ہم کو اس سے کہ ہم کوئی نیک کام کریں، لیکن کہا جائے گا اسی میں پڑے رہو۔ اب سوچیں کچن میں کام کرتے وقت ایک انگلی اگر جل جائے تو کتنی اریٹیشن ہوتی ہے، بار بار دھیان وہی جاتا ہے، پھر وہ جگہ کیسی ہوگی؟ چیخیں گے، کہیں گے اللہ ہمیں باہر نکالے۔ اس لیے اس دنیا میں جو دے سکتے ہو وہاں جہنم سے بچنے کے لیے چکا دینا چاہیے، چاہے جان، مال، وقت، کچھ بھی ہو لگا دے۔ دنیا میں کوئی مسئلہ ہو تو دوست آ جاتے ہیں، گھر والے آ جاتے ہیں یا کوئی ہیلپر بھی آ جاتی ہے، لیکن وہاں کوئی دوست، کوئی رشتہ، کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اس آیت میں بڑی واضح طور پر بنی اسرائیل کو تو نصیحت کی گئی ہے، لیکن ہم سب کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہمیں قیامت کے دن سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے کام آ جاتے ہیں، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ شفاعت صرف مستحق کو نصیب ہوگی، وہاں کوئی فدیہ، رینسم کچھ کام نہ آئے گا، کوئی مدد نہ ملے گی۔ آیت 47 اور 48 میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں، تم پر کتنی نعمتیں ہوئیں، تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی گئی اور پھر قیامت کے دن کا خوف دلایا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ بنی اسرائیل کتاب والے تھے، انبیاء ان میں آئے، پھر بھی انہوں نے نافرمانی کی تو انہیں اگزامپل بنا کر پوری امت کو سمجھایا جا رہا ہے۔ آیت 40 میں کیا تھا؟ اس کا مین فوکس تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرو، میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ وہاں پر ٹون سافٹ تھی، ایک سافٹ ریمائنڈر تھا، ایک انویٹیشن تھا، جیسے کوئی پیار سے سمجھا رہا ہو کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ نبھاؤ۔ پھر آیت 47 میں کیا ہے کہ وہی نعمت یاد کرو، لیکن اب کیا ایڈ ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی۔ یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر ایک اسٹرانگ ریمائنڈر ہے، زور دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ تم کوئی عام قوم نہیں ہو، تمہیں اسپیشل بنایا گیا تھا تو تمہاری رسپانسبلٹی بھی اور زیادہ تھی۔ پھر آیت 48 میں ایک اسٹرانگ وارننگ دی جا رہی ہے، قیامت کا دن بتایا جا رہا ہے، اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ نہ کوئی سفارش چلے گی، نہ کوئی کسی کے کام آئے گا وہاں، اور نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ صرف ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہے سوچنا کافی نہیں، آخرت میں پرسنل اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ اب اگر ہم ان تینوں کو جوڑ کے دیکھیں تو آیت 40 میں ایک سافٹ ریمائنڈر تھا، آیت 47 میں ریمائنڈر بھی ہے اور ایک اسپیشل سٹیٹس بھی یاد دلایا جا رہا ہے، اور آیت 48 میں فائنل وارننگ دی جا رہی ہے۔ پہلے پیار سے سمجھایا، پھر امپورٹنس بتائی، پھر انجام بتا دیا، اس کے کانسیکوینسز بتا دیے۔ قرآن پاک میں خطاب ایک قوم سے ہو رہا ہوتا ہے لیکن سبق سب کے لیے ہوتا ہے۔ ظاہر میں خطاب بنی اسرائیل سے ہے لیکن حقیقت میں بات ہمیں بھی سمجھائی جا رہی ہے۔ جیسے کسی گھر میں ماں کسی ایک بچے کو ڈانٹ رہی ہو نا کہ تم نے یہ چیز غلط کی ہے، اب دوبارہ مت کرنا، تو باقی بچے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بات ہم سب پر بھی اپلائی ہوتی ہے۔ اب اگر ہم اس پوری بات کو اپنی زندگی پر اپلائی کریں تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم بھی وہی غلطی تو نہیں کر رہے جو بنی اسرائیل نے کی؟ انہیں نعمتیں ملی تھی، ہمیں بھی ملی ہیں، انہیں فضیلت ملی، ہمیں بھی خیر امہ کا ٹائٹل ملا، انہیں انبیاء ملے،
ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے جو سب سے افضل ہیں، ان پر کتاب نازل ہوئی، ہم پر قرآن نازل ہوا جو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن فرق کہاں آتا ہے؟ فرق عمل میں آتا ہے۔ اگر ہم بھی صرف یہ کہتے رہے کہ ہم سب سے بہترین امہ ہیں، لیکن نہ ہم اچھائی کو پھیلاتے ہیں، نہ برائی کو روکتے ہیں، نہ اپنی زندگی کو دین کے مطابق بناتے ہیں، تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ یہ آیت ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ میں کون ہوں؟ میرا ایمان کیسا ہے؟ کیا میں صرف نام کی مسلمان ہوں یا واقعی میری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے؟ کیا میں دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتی ہوں یا صرف اپنی دنیا میں مصروف ہوں؟ کیا مجھے قیامت کا ڈر واقعی محسوس ہوتا ہے یا صرف سن کر بھول جاتی ہوں؟ اور سب سے آخری بات، بنی اسرائیل کی جو ہسٹری ہے یہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے۔ اگر ہم نے اس سے سیکھ لیا کچھ تو یہ ہدایت ہے ہمارے لیے، اور اگر ہم نے اگنور کیا ہے، نظر انداز کر دیا، تو پھر یہ ہمارے لیے بھی وارننگ ہے۔ تو پھر آج فیصلہ کریں کہ کیا ہم صرف فضیلت کے دعویدار رہنا چاہتے ہیں یا پھر اس فضیلت کا حق بھی ادا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کل جب وہ ایک دن آئے گا جہاں کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، تو ہمارے پاس یہی دو چیزیں ہوں گی، اور وہ ہے ہمارا سچا ایمان اور ہمارے اپنے نیک اعمال۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔